بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل سبسکرائبرز اینڈ مائی فرینڈ، السلام علیکم. اس نشست میں ہم دوبارہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ جب میں نے ایم اے کا امتحان دے دیا اور ایکٹیویٹیز الفیصل میں دوبارہ شروع کر دی، اس وقت تقریباً 1.5-2 سال میں ایم اے کی تیاری میں لگا رہا. جنگ چلے گئے تھے ہمارے والدین، تو ضیاء الحق کا جیسے آپ کو بتایا، اس کے آنے کی وجہ سے ادارے میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا تھا ایکٹیویٹیز میں. اب میں نے وہاں آ کے دیکھا، اور تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو ہی رہا تھا. کچھ ایسی باتیں ضرور چند آپ کے علم میں لاؤں کہ اگر اللہ کسی کو بڑے مقام تک پہنچانا چاہے، اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے، لیکن چاروں طرف سے دشمنی جو ہے، مخاصمت، ہاسٹیلٹی، وہ بھی بڑھے گی. لوگوں کا خیال تھا، جو ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، کہ جب میں ایم اے کا امتحان دے لوں گا تو پھر تو نہیں آؤں گا. میری کمٹمنٹ تھی. جب میں آ گیا تو اب روکا کیسے جائے مجھے؟ سب سے پہلا مسئلہ کھڑا کیا لوگوں نے کہ جی ہاسٹل میں رہائش کی جگہ نہیں ہے، تو ان کو اگر انہوں نے آنا تو ہاسٹل میں رہنا تو جگہ ہی نہیں ہے. کیپٹن صاحب نے میرے سامنے چوکیدار کو پوچھا کہ فلاں بندہ جو ہے، لوکل بندہ ہے اسی محلے کا، اس کو ہاسٹل میں جگہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ بہانہ بنایا جائے کہ میرے لیے جگہ نہیں ہے. چوکیدار، غریب لوگ غریب ہی ہوتے ہیں. چوکیدار کو حکم دیا فوراً اس کی چارپائی اٹھا کے باہر پھینک دو اور ان کی چارپائی سیٹ کرو. چوکیدار نے بڑے معصومانہ انداز سے کہا، اچھا صاحب جی کی تو مانی جانی تھی. چلے، اب میں نے کام جو شروع کیا تو عجیب و غریب سی باتیں. پہلی ایک بات تو بتا دی کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب اگر 24 گھنٹے بھی کام کریں گے تو تھوڑا کام کرنا اب. اور اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک اطلاع تھی، یا آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہونا. کیپٹن، جب میں نے اپنا چارج سنبھال لیا دوبارہ، کیپٹن صاحب نے کہا کہ پہلے میری کوٹھی میں آئیں اور میری کچھ باتیں سننے کے بعد کلاس شروع کرنی. میں ان کے پاس چلا گیا. کہنے لگے کہ یہاں کئی گروپ بنے ہوئے، کوئی کسی کا گروپ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن یاد رکھنا جب آپ کام شروع کریں گے تمام گروہ آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. میری بات یاد رکھنا اور پھر دیکھنا. میں نے کہا جی اچھا جی، جو اللہ کو. اور واقعی وہ ہوا. وہ تو بہت لمبی کہانیاں، اب ان کو یہاں سنانے کا نہ تو ٹائم ہے، نہ ہی وہ پھر اللہ موقع دے گا انشاءاللہ تو آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے. میں نے کافی دیر کے بعد جب یہ باتیں بالکل ان کی پیشین گوئیاں بالکل صحیح ہوئی، میں نے کیپٹن صاحب قبلہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اب بزرگوں سے کیا بحث کریں. بہرحال وہ بات وہی ہو گئی. اب وہاں ایک اور مذاق خیز کام ہوا کہ لڑکیوں کا شعبہ پہلی دفعہ کھولا گیا باقاعدہ. پہلے ایک آدھ لڑکی تھی لیکن وہ نہ ہونے کے برابر. شعبہ تو کھول دیا گیا. جو اس دور کے جنرل سیکرٹری صاحب تھے، جن کا پہلا نام عبدالرشید دلبر تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کے تسکین انجم رکھ لیا. انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو وہاں جانا یا اس کمرے کے نزدیک سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہوگی.
حالانکہ میں سینئر ٹیچر تھا، ہر چیز کو دیکھنا میری ذمہ داری میں تھا، وہ ریٹن موجود تھا، لیکن میں نے سوچا کہ لڑکوں کو جب پڑھانا ہے تو اچھا ہے غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہ کی جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ 8-9 لڑکیاں ہیں، تقریباً 5-6 سال سے لے کے تقریباً 50-55 سال تک کی خواتین موجود تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد کیپٹن صاحب نے ایک بات مجھے بلا کے کہا کہ سب کی تعلیم و تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ لڑکیوں کو 6 ماہ ہو گئے، بریل سیکھتے سب کچھ کرتے، جو ٹیچر رکھی تھی، اس طرح کے پرائیویٹ اداروں میں جس طرح کے ٹیچر ہوتے ہیں ہوتی زیادہ ہیں، وہ آپ میرے سے زیادہ ہی جانتے۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں، ان کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا جناب آپ نے میری ذمہ داری لگائی، میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں اس کا جواب کیوں دوں؟ جب میری وہ ذمہ داری نہیں ہے تو مجھ سے آپ کیوں جواب طلبی کرتے ہیں؟ جن کی ذمہ داری ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ انہوں نے بڑی سختی سے آرڈر کیا کہ آئندہ بچیاں یا عورتیں جو بھی فیمیل ایجوکیشن ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہو۔ چلو جی، اب جب پڑھانا شروع کیا، جو اس طرح کے بیچارے معمولی لوگ تھے، کوئی کسی کی 60 تنخواہ، کسی کی 70، ان کا لیول بھی تو اتنا ہی ہونا تھا نا۔ اب میں نے جب پڑھانا شروع کیا، بریل سیکھی اور سکھانے کی جب نوبت آئی تو طریقہ جو تھا، ایک ہاتھ سے بریل پڑھتے تھے، اور شروع میں جب بچوں کو، تب سے اب تک میرا وہی طریقہ، اور وہی کامیاب ہے دنیا میں۔ دنیا کا طریقہ میرا کون سا ذاتی؟ جب جس بچے کو ریڈنگ کرانی ہے، پہلی 4-5 کتابیں اس کی انگلی کے ساتھ انگلی رکھ کے پڑھانی پڑتی ہیں تاکہ اس کی انگلی سیدھی ہو، سیٹ ہو، اور اس کے بعد روانی سے چل سکے۔ میں نے اسی طریقے سے ان خواتین کو بتانا شروع کر دیا۔ اب میری لا علمی میں کیا ہو رہا ہے کہ جی بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جو خواتین کا کمرہ تھا، اس کے ایک دروازے پہ سرکی لگی ہوئی تھی، تو باہر سے لوگوں کو لا کے دروازے کے نزدیک لے آنا، خاموشی سے، جب میں بچیوں کو پڑھا رہا ہوتا تھا، دیکھو نا لڑکیوں کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ اب بیچاروں کا لیول اتنا ہی تھا نا، ہاتھ میں نے کیوں لگایا ہوا تھا، وہ اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے تھے۔ پھر یہ ہنگامہ طول پکڑ گیا۔ کیپٹن صاحب نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہی طریقہ ہے دنیا میں، پوری دنیا میں۔ تو ان بیچاروں کو کیا پتہ، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل اعتراض ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ میری جو تنخواہ ہے یا جو میری ڈیوٹی ہے وہ تو میں نے کرنی نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، تو بہرحال چل پڑا۔ اب اس کے بعد یہ سسٹم چلتا رہا اور عجیب و غریب قسم کے مسائل پیدا ہوتے، وقت گزرتا گیا۔ اب ایکٹیویٹیز بڑی، لوگ بڑے، لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ صبح 7:30 سے رات کے 2:30-3 بجے تک میں کام کرتا رہتا تھا۔ اب کیا طریقہ کیا جائے؟ جب ضیاء الحق انہوں نے وزٹ کیا تو بعد میں انہوں نے ادارے کی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے شہر کے سینٹر میں 2 کنال کا پلاٹ دیا، 2 ایکڑ کا پلاٹ دیا، اور 20 لاکھ روپیہ ڈونیشن دے دیا گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کہ ادارہ جو ہے اس کی بلڈنگ کی تعمیر کی جائے۔ اب وہ کام شروع ہو گیا، کھلا پیسہ تھا، گورنمنٹ کی پوری سپورٹ تھی۔ اب ایک اور طریقہ کیا گیا۔ اس سے پہلے 1976 میں چک 79 ایک جگہ ہے فیصل آباد، وہاں ایک غیر مسلم اوقاف والوں کا جو ادارہ گردوارہ تھا پرانا، وہ
انجمن نابینا والوں کو دے دیا گیا تھا. بڑی لمبی کوشش ہوئی, ادارہ جو تھا وہ مل گیا ہمیں, اور اللہ کی مہربانی وہ وصول بھی میں نے کیا تھا اوقاف والوں سے, غیر مسلم اوقاف والوں سے. کہتے ہیں کہ اب بلڈنگ بننی شروع ہو گئی ہے تو کچھ لوگوں کو بلڈنگ میں رکھا جائے اور کچھ لوگوں کو اسی ادارے میں رہنے دیا جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ جو اڈلٹ ہیں وہ ڈیوٹی کے بعد وہاں چلے جایا کریں گے اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ وہاں رہیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلا, اصل یہ سارا معاملہ مجھے نکالنے کا تھا. میں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, میری ڈیوٹی کم ہو جائے گی. صبح آتے تھے, اس دوران انہوں نے گاڑی بھی خرید لی, آرام سے آتے تھے, اور جب گاڑی نہیں تھی تو صبح اور شام سائیکل پہ ایک بیچارہ ایسا پارشلی سائٹڈ تھا جس کی ایک آنکھ ہی واجبی سی تھی, وہ مجھے بڑی مشکل سے لے کے جاتا تھا. وہ اگر جو لوگ فیصل آباد کو جانتے ہوں, مائیدی چگی اقبال اسٹیڈیم کے ساتھ وہ ان کی نئی بلڈنگ بننی تھی, اور وہ 79 چک والا کافی دور, تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے کا, اور فیصل آباد جیسا گنجان آباد شہر بڑا مشکل ہوتا تھا, بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن وہ معاملہ چلتا رہا. البتہ یہ ہو گیا کہ بچوں سے یا جو پڑھنے والے لوگ تھے ان سے مجھے دور کرنے کا ایک منصوبہ بن گیا. اب اس کے میرا خیال ہے کہ آج کی نشست ہم یہاں جو ختم کریں گے, اس کے بعد مائی آؤٹ سائڈ ایجوکیشن, آؤٹ آف کنٹری ایجوکیشن, یہ شروع ہوگی نا, یا ایکٹیویٹیز اس کو ہم کریں گے. پھر میں بتاؤں کہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے, کس طرح میں نے کبھی خواب و خیال میں یہ بات نہیں سوچی کہ مجھے بھی باہر جانے کا موقع ملے گا, اور اتنی زبردست ٹریننگ ہو جائے گی. تو اگلی, کیونکہ بہت زیادہ لمبی بات کریں گے تو پھر سننے والوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, دوسرا بندہ بور ہو جاتا. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ جب مہربان ہو تو کیا ہوتا ہے, ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, کس طرح حالات بدلے, کس طرح دشمنیاں بڑھیں, سب کچھ ہوا. جو دشمنیاں بڑھتی گئیں, جو خدا کی ذات زیادہ مہربان ہوتی گئی, مجھے اللہ کی ذات نے شروع سے ہی سنبھالا تھا. اور پھر اللہ نے جو کرشمے اور معجزے دکھائے نا اپنی قدرت کے, وہ میں ضرور چاہوں گا کہ میں اس دنیا سے پہلے, جانے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں کچھ حد تک تو بتاؤں کہ ہم ذرا سی بات پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہو رہا. اب جب میں نے 81 میں ایم اے کر لیا, 84 تک دنیا کا کوئی طریقہ نہیں ہے چھوڑا جو میں نے, مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے. میں ایم اے کر لیا, سب کچھ کر لیا, کسی طرح سے کوئی جاب ملے, جائز نے جائز کیا, اور جو کچھ ہو سکا, کئی جگہ انٹرویو دیے, کئی جگہ اپلیکیشنیں دی, انٹرویو میرا کلیئر ہو جائے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. لیکن خدا کی رضا تھی کہ وہ مجھے جاب نہیں ملنے, کبھی پروفیسر کے لیے, کبھی لیکچرار کے لیے, ٹیچر کے لیے, ہر جگہ انٹرویو. یہ پھر آنے والے وقت نے بتایا کہ اگر ان دنوں میری سلیکشن ہو جاتی تو میرا کیریئر تباہ تو کیا ہونا, بننا ہی نہیں تھا. وہ کیا ہوا تھا, یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کو, اور توقع یہی ہے کہ آپ دلچسپی سے سنیں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو گھبرا نہ جایا کریں, ایکٹیویٹیز کو روکے نہیں, ڈٹے رہے میدان میں. تو آج کی تو باتیں ہو گئی, اور آئندہ انشاءاللہ تھوڑا کوشش کریں گے کہ یہ اس طرح کی باتیں ان کو